جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ ابو سفیان نے غصے میں آ کر اکرمہ کو بلایا تھا۔ غطفان نے اپنے سالار اینیا کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے اینیا سے کہا۔ وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے۔ کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سردار غطفان، سالار اینیا نے کہا، میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے۔ اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا تھا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا، اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار اینیا نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا۔ کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا، اس نے مجھے شراب کی پیشکش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی ہے؟ خالد نے کہا تھا۔ کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا، اکرمہ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا۔ تم نے اچھا کیا، اور وہ پڑے چلا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے ہی کی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہی کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق تنگ ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں، ہم وہاں سے خندق کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا، کیا میں مسلمانوں کے ان کہکوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوگے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلا کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔
پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کو مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا، تم ابھی خندق کے پار نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرے سے اٹھ چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھی جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیوگ کامت شخص عمر بن عبدود بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہا ہو۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا، اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ عمر بن عبدود نے کہا۔ نہیں عمر، اکرمہ نے کہا، پہلے میں جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے۔ زمین و آسمان دیکھ رہے تھے۔ تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر پڑے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں۔ اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی۔ آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا۔ عمر بن عبدود کا گھوڑا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ عمر قابو پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑکھ گیا۔ عمر گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلابازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر عمر اٹھا اور پلک جھپکتے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے 2 سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھوڑے کی پیٹھیں خالی کر دی اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے۔ اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا۔ کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد کو بلاؤ۔ تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ۔ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔